اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 ترجمہ وَلَقَدْ واو زبر وا مطلب اور، لام جب اس کے اوپر زبر ہو تو یہ تاکید کا ہوتا ہے، یعنی پکی بات ہے۔ قد تحقیق کا ہوتا ہے کہ وہ جو پکی بات ہے وہ دلیلوں سے ثابت بھی ہے۔ وَلَقَدْ اور خوب پکی بات ہے، آتینا دینا، آتا یوتی ایتاءً دینا، قرآن پاک میں دوسری جگہوں پر آتا ہے ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، اس ایتا سے یہ لفظ ہے آتی، نون الف زبر نا ہم نے، وَلَقَدْ آتَيْنَا اور پکی تحقیقی بات ہے کہ ہم نے دی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، حضرت عیسیٰ کا نام نیچے والی لائن میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور پکی تحقیقی بات ہے کہ ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب کتاب، اور قفینا ان کے پیچھے بھیجتے رہے، قفی پیچھے بھیجتے رہے، نون الف زبرنا ہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیچھے بھیجتے رہے، من بعدہ بعد اس کے، یعنی موسیٰ کے بعد پیچھے بھیجتے رہے، بالرسل کئی رسول، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کئی نبی آئے جو حضرت موسیٰ کی شریعت پر چلنے کے لیے لوگوں کو رہنمائی کرتے، سمجھاتے، تلقین کرتے۔ اور آتینا ہم نے دی عیسی ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے کو، البینات واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ ایدہ تائید سے نکلا ہے۔ تائید کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی حمایت میں بات کسی کی فیور کرنا، کام کے ذریعے یا بات کے ذریعے۔ ایدنا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی، بروح ہا پیش ہو جو اس کے اندر ہے، یہ ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف جا رہی ہے کہ ہم نے مدد کی اس کی، یعنی عیسیٰ کی، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے، حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں۔ افا تو کیا، حمزہ زبر آ پوچھنے کے لیے آتا ہے، اور فا کا مطلب ہے تو کیا، کل ما جب کبھی بھی، جا آئے، کم پاس تمہارے، جب کبھی بھی آئے پاس تمہارے، رسول کوئی بھی رسول، بھی ایسی چیز لے کر، بھی ماں ایسی چیز لے کر، لا تہوا کہ جس چیز کو چاہتے نہ ہو، انفسکم جی تمہارے، اگر کوئی بھی رسول لے کر آئے ایسی چیز، ایسا حکم کہ جس چیز کو، جس حکم کو تمہارے دل نہ چاہتے ہوں، مطلب تمہاری خواہش کے مطابق نہ ہو، تو استکبرتم تم تکبر کرو گے۔ مطلب ماضی میں تم لوگ یہی کرتے رہے ہو کہ جب کبھی بھی آیا کوئی رسول تمہارے پاس ایسے احکام، ایسی تعلیمات لے کر جو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہیں، تو استکبرتم تم لوگ تکبر کرنے لگے۔ اور اس تکبر کی وجہ سے حرکتیں کیا شروع کی، تو فریقاً نبیوں میں سے ایک جماعت، نبیوں میں سے ایک گروپ کو، نبیوں کے سمجھو دو گروپ بن گئے، دو جماعتیں نبیوں میں بنا دی تم لوگوں نے، مطلب یہودیوں نے، ایک گروپ کو کذبتم تم لوگ جھوٹا کہنے لگے، کچھ نبیوں کو تم جھوٹا کہنے لگے، وفریقاً اور ایک جماعت
نبیوں میں سے تقتلون، تم کیا کرنے لگے؟ قتل کرنے لگے، یعنی کئی نبیوں کو تم نے جھوٹا قرار دیا اور کئی نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور جن میں سے بعض نبیوں کو شہید کر بھی دیا تھا انہوں نے۔ تو یہ آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور ما قبل سے ربط، پیچھے سے تعلق، شروع سے بنی اسرائیل کا بیان جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، آیت نمبر 40 سے، جی ہاں، تو وہاں سے یہ بیان شروع ہوا تھا۔ اس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی بہت ساری بد کرداریاں، ناشکریاں، نافرمانیاں، بدتمیزیاں ذکر کیں، اور مسلسل اللہ رب العزت ان نافرمانیوں پر معاف کرتے رہے، درگزر کرتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر، اور بعض بہت بڑے بڑے جرائم میں خود اللہ نے گارنٹیڈ توبہ کرنے کا ان کو طریقہ سکھایا اور ان کی توبہ قبول فرمانے کا اعلان بھی کر دیا۔ ایسی امتیں ڈھونڈے سے نہیں ملتی کہ جن کو اللہ رب العزت نے ان کی زندگی میں یا دنیا میں اعلان کر دیا ہو کہ بھئی ان کی یہ والی توبہ میں نے قبول کر لی۔ من حیث الامت، پوری امت کے حساب سے افراد تو مل جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابی وہ جنگ میں نہیں جا سکے تھے، تو قرآن میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ میں نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لیکن پوری امت کے حساب سے ایسا اعلان، تو دیکھیں کتنی بڑے بڑے احسانات اللہ کر رہا ہے، اور ان احسانات کے باوجود یہ لوگ، ان کا ہر طبقہ، ہر نسل ان کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کر ور کے دنیا سے چلے جاتے تو چلو ایک فائل بند ہو جاتی کہ کچھ بدتمیز لوگ تھے، انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانیاں کی تھی، ان کی اگلی نسلوں کی بھی وہی حرکت ہے۔ تو مدینے کے یہودیوں کے بارے میں بھی مسلمانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ ہدایت کیوں نہیں قبول کرتے، یہ کیوں نہیں راہ راست پہ آتے، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کہیں ہمارے سمجھانے میں تو فرق نہیں ہے، کہیں یہ مسئلہ تو نہیں، کہیں وہ مسئلہ تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پیچھے سے یہ مضمون شروع کیا تھا، تو اب یہاں پر ان کی ایک اور بدتمیزی کا بیان ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت بیان فرمائی، اس کے بعد ان کی بدتمیزی بیان فرمائی۔ نعمت یہ بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت نے تمہاری ہدایت کے لیے اتنے جلیل القدر، عظیم الشان، اونچی مرتبت والے اور عزت وجاہت رعب والے، عظیمت ہمت والے نبی موسیٰ علیہ السلام تم میں بھیجے، جنہوں نے فرعون جیسی سپر پاور کے جبڑے میں سے تمہیں سلامت نکالا اور تمہیں نجات دی اللہ رب العزت کی مدد اور حکم سے۔ اور اللہ رب العزت نے تمہاری ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت ہی عظیم الشان کتاب بھی عطا فرمائی، اور اس کتاب کے ذریعے سے تمہاری رہنمائی اور ہدایت اور تمہارے اخلاقی سدھار اور تمہارے حالات کی درستگی کا پورا انتظام فرما دیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس نعمت کو وقتی نعمت نہیں بننے دیا، بلکہ تمہاری اگلی نسلوں میں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اسی تورات کی تعلیم کو زندہ رکھنے، اس تورات کے اوپر عمل درآمد کے لیے معاشرے کا حوصلہ بلند رکھنے کے واسطے اللہ تعالیٰ بار بار نبیوں کو بھیجتا رہا۔ قفینا، پیچھے اللہ نے پھر سلسلہ چلا دیا، من بعدہ، موسیٰ کے بعد، بالرسل، رسولوں کا کئی رسول بھیجے، مثلا حضرت یوشع، حضرت شمعون، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت حزقیل، اس طرح کے انبیاء علیہم السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہم السلام۔ یہ سارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بعد والے ہیں، اور کئی وہ ہیں جن کا نام اللہ نے ہمیں بتایا نہیں، بہت سارے نبی آئے۔ تو اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے کہ تقریباً ان کی ہر ایک دو نسل کے بعد نئے نبی جو ہے ان کی ڈیوٹی لگ رہی ہے۔ جس امت کے ساتھ نبی موجود ہو دنیا میں، تو نبی کی برکتیں اس کو کیسی حاصل ہوتی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود ان کی ہٹ دھرمی، ان کی شرارت اور ان کی ڈھٹائی کا یہ عالم تھا کہ اللہ رب العزت نے جب نبیوں کو بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا الگ سے اللہ تعالیٰ نے نام لے کر یہاں پر ذکر فرمایا ہے، کیونکہ وہ بھی بڑے عظیم الشان، حوصلے اور عظیمت والے اور صاحب کتاب رسول ہیں۔
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان یہودیوں کی ہدایت کے لیے ہی آئے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ عیسائی جو الگ ہو گئے اور یہودی جو الگ ہو گئے، یہ دونوں اصل میں بنی اسرائیل ہیں۔ عیسائی بھی جو نسلی طور پہ اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل میں سے تھے، بس فرق یہ ہے کہ عیسائی مذہب دوسروں کو بھی اجازت دیتے ہیں اپنے مذہب میں آنے کی، یہودی دوسروں کو اجازت نہیں دیتے۔ تو وہ یہودی وہ ایک ہی خاندان سمجھے چلا آ رہا ہے بس ابھی تک۔ تو اس وجہ سے کہ عیسائی جو ہے وہ اپنے مذہب کو پھیلاتے ہیں، دوسروں کو بھی عیسائی بناتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی گنتی بڑھ گئی، ان کی گنتی بڑھتی نہیں ہے۔ خیر، اب عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں آئے تھے، یہودیوں میں، اور اللہ رب العزت نے وہ جو تورات کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا، اور فرمایا کہ اب یہ تورات جو اتر رہی ہے دوسری انجیل، حضرت عیسیٰ کی کتاب انجیل، اب اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہودی وہ لوگ ہوئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے منع کر دیا کہ ہم تو ایمان نہیں لاتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے اور ان کی پاکیزہ مقدس پاک دامن والدہ محترمہ پر انہوں نے الٹے سیدھے الزام لگانے شروع کر دیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا کہ اتنے جلیل القدر عظیم الشان نبی وہ بھی ہم نے تمہیں میں بھیجے تھے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو جو کچھ اپنے منہ میں گند ڈالا وہ ڈالا، باقی نبیوں کے بارے میں تو اس طرح کی کوئی بات بھی تمہارے پاس نہیں تھی، ان کو کیوں قتل کرتے تھے، ان کو کیوں جھوٹا بتاتے تھے؟ اور انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا، ان کے والد حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی انہوں نے شہید کر دیا تھا یہودیوں نے، اور یہ آج تک بدبخت دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے، یہودیوں نے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جان سے مار دیا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو یا تو پتہ نہیں ہے، اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے، اور جن کو پتہ تھا وہ جھوٹ بولتے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے جان سے مارا ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی کے ایک بندے کو ان کے ہاتھوں مروا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ ہم نے ان کو مارا ہے۔ جھوٹے تو یہ ہوتے ہیں نا، اپنوں سے بھی جھوٹ بولیں گے، غیروں سے بھی جھوٹ بولیں گے۔ وہ ایک میں نے کارگزاری پڑھی تھی کہ وہ 2 سپاہیوں کے حوالے ایک ملزم کر دیا، کسی چھوٹے شہر کا واقعہ تھا، عدالت اس کو لے جاؤ، تو ان کو کہیں پیشاب وشاب کرنے کے لیے اس کو اجازت دے دی مجرم کو یا ملزم کو، تو ملزم وہاں سے بھاگ گیا، اب پولیس والے دو سپاہی تھے، کہنے لگے اب کیا کریں، ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے، تو وہ وہاں کھڑے مشورہ کر ہی رہے تھے کہ ایک غریب وہاں سے اور کوئی ایسے ہی گزر رہا تھا، انہوں نے کہا اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، پہلی پیشی ہے، جج کو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ملزم ہے کہ کون ملزم ہے۔ اس کو پکڑ کے اس کے پٹائی کی، اور اس کو بولا تیرا نام یہ ہے، اس نے کہا نہیں میرا نام تو یہ نہیں ہے، اس کو مارتے رہے یہاں تک کہ اس کو بلوا دیا کہ ہاں نام یہ ہے، اس کو لے گئے، اور جہاں پر تو وہ بعد میں پولیس والا جب ریٹائر ہو گیا تو اس کو بہت بری کوئی بیماری لگ گئی، تو تب اس نے اپنی یہ کہانی سنائی کہ بھائی مجھے پھر وہ مقدمہ چلا، اور اس بندے کو شاید کوئی بڑی لمبی سزا ہو گئی، شاید موت کی سزا ہو گئی کہ عمر قید کی، جو بھی سزا ہوئی ناحق سزا ہوئی اس بیچارے کو، کیونکہ وہ اصل جو ملزم تھا وہ تو بھاگ گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں، تو انہوں نے جھوٹ بولا کہ جی یہ ہے وہ ملزم، اور اس کو پھنسوا دیا، اور اس کو بیچارے کو سزا ہو گئی۔ تو وہ بعد میں جب وہ ریٹائر ہوا اور اس کو بیماری لگی، تو اس نے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا، میں نے ایک بے قصور آدمی کو پھنسایا تھا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس لیے بیماری لگی ہے، تو میرے لیے دعا بھی کرو اور عبرت بھی حاصل کرو۔ تو یہ تو بادشاہ خود تو نہیں گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے، بادشاہ نے یہی بھیجے تھے یہ بدماش جو جتنے تھے، تو انہوں نے اپنا ہی ایک بندہ لٹکا دیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دھوکے میں ڈالا، اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈالا، ان کو لگا کہ یہ وہی بندہ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور انہوں نے اس کو بس پکڑ کے تو لٹکا دیا اور جان سے مار دیا۔ یہ بھی ممکن ہے جھوٹ بولا ہو انہوں نے، ابھی بادشاہ کو ہم جا کے کیسے بتائیں کہ ہمیں بندہ نہیں ملا، تو وہ ایک بندہ پکڑ کے لٹکا دیا، بولا چلو جی ہم نے عیسیٰ کو مار دیا، خیر تو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے نبیوں کا سلسلہ چلایا تمہارے اندر، ہم بار بار نبی بھیجتے رہے، اور تمہارا رسپانس کیا تھا؟ یہ تھا کئی نبیوں کو تم نے جھوٹا بتایا، کئی نبیوں کو تم جان سے مارتے گئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم آج تک دعویٰ کرتے ہو کہ تم نے ان کو مار دیا تھا۔
اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ جو چیز تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہوتی اس کی تم ہر سطح پہ جا کے مخالفت کرتے ہو، یہاں تک کہ تمہیں نبی کو جان سے مارنا پڑے تم جان سے مارتے ہو۔ تو اصل اندر جو وائرس ہے، جو پریشانی اور جراثیم ہے تمہارے اندر، وہ کیا ہے کہ اللہ کے سارے حکموں کو نہ ماننا۔ بس یہی میسج ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ جب ہمارے اندر یہ بیماری آ جاتی ہے نا کہ اللہ کے سارے حکموں کو نہیں ماننا ہے ہم نے، جو شریعت اپنے مطلب کی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی، وہ تو ہم مزے سے کھائیں گے، اس پہ تو ہم عمل کریں گے، اور جو ذرا کڑوا ہو گیا تو پھر تھوک تھوک کے دکھاتے چلے جائیں گے، اور تو وہی والا حال ہے۔ اب جہاں تک تو اپنی مرضی کی باتیں ہوتی ہیں وہاں تک تو صحیح ہے، جہاں ذرا سا کہا کہ بھئی یہ میرے پاس ایک بندے کا فون آیا کہ جی وہ فلاں نے مجھے کہا کہ میں آپ سے پوچھوں۔ اچھا جی پوچھو، کوئی مالی کوئی کاروباری معاملہ تھا کہ جی ہم یوں کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ جو ہے اس کے اندر استخارہ کر دیں۔ میں نے کہا بھئی استخارے سے پہلے یہ جو تم معاملہ بتا رہے ہو اس کے جائز ناجائز کا تو پوچھ لو، جائز معاملہ بھی ہے کہ نہیں۔ بولا نہیں آپ استخارہ کر دیں بس۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کاروبار جس طرح تم بتا رہے ہو اس میں تھوڑی تفصیل ہے، اگر یوں کرو گے تو پھر جائز ہوگا، یوں کرو گے تو وہ ناراض ہو گیا، فون پر بات ہو رہی تھی، ناراض ہو گیا، کہنے لگا کہ نہیں وہ ایسے نہیں ہے، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، وہ ایسے نہیں ہوگا اور ایسے نہیں ہوگا۔ شریعت میں کئی مسئلے ایسے ہیں جس میں شریعت کہتی ہے کہ بات کو گول مول نہیں رکھو، جہالت مفضی الی النزاع ہوتی ہے، جھگڑا ہوگا بعد میں۔ تو اب وہ چونکہ مرضی کی بات نہیں تھی تو وہ برا مان گئے، کہنے لگے کہ نہیں وہ جھگڑا وگڑا کچھ نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہے، کوئی نزاع نہیں ہوگا ہمارا۔ تو جو اپنی مرضی کی بات ہے وہ سننے کو تیار ہیں، اور جو مرضی کی بات نہیں ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کسی مولوی صاحب نے، امام صاحب نے جمعے کے بیان میں سود کے خلاف بیان کر دیا کہ سود جو ہے وہ لعنت ہے، اللہ کے خلاف جنگ ہے، حرام ہے، اور ظاہر ہے جو قرآن حدیث میں باتیں آئی ہیں انہوں نے بتا دی۔ تو وہ مسجد میں کوئی چندہ وندہ دینے والے صاحب تھے، ان کا کاروبار سود کا تھا، تو وہ تو دشمن بن گئے ان کے۔ ابھی یہاں ہمارے آس پڑوس میں کہیں سننے میں آیا تھا کہ وہ ایسا کوئی دشمن بنا امام صاحب کا کہ بولا کہ یہ مسجد ہی ہم گرا دیں گے، اور بولا کہ یہ تو وہ پتہ نہیں ایس ٹی پلاٹ ہے کہ کون سا ہے، تو ہم اس کو پارک بنائیں گے۔ وہ امام صاحب کے خلاف ہو گیا۔ امام صاحب نے کوئی جائز ناجائز کی کوئی بات جو ہے وہ اس کو وہ لگا کہ یہ مجھے سمجھائیں گے یا جیسے بھی ہے، تو بولا مسجد ہی گرا دو چلو۔ یہ صرف یہودیوں کی حرکت نہیں تھی کہ وہ ختم ہو گئی دنیا سے، یہ آج میرے اندر اگر موجود ہے تو میں بھی شدید خطرے میں ہوں۔ اللہ کا حکم آ جائے، شریعت کی بات آ جائے، اب مجھے پسند ہے کہ نہیں ہے، عمل کرنا ہے۔ وقافا لکتاب اللہ، صحابہ کرام کی صفتوں میں سے، ان کی خوبیوں میں سے خوبی کیا تھی؟ اللہ کی کتاب، اللہ کے حکم کے سامنے بس ان کو بریک لگ جاتی تھی، ہینڈ بریک لگ جاتی تھی، وہاں سے 1 انچ بھی پھر آگے نہیں جاتے تھے۔ اچھا اللہ کا حکم ہے، بس وہاں رک گئے۔ وقافا لکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے لیے بس ایسے پکے کھڑے ہو جاتے تھے کہ بریک لگ گئی ہو، اب اس سے 1 انچ بھی آگے نہیں جائیں گے۔ تو اگر یہ ہے تو پھر تو بھائی اللہ کے نبیوں کو گویا ہم نے مانا، اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے، میں نے ابھی آپ کو مثال دی نا، وہ امام صاحب کے دشمن بن گئے۔ اب وہ امام صاحب نہ ہوتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد دنیا تک کوئی نیا نبی نہیں ہوگا، لیکن سمجھنے کے لیے کہو کہ اگر ان کی طبیعت کے خلاف مسئلہ نبی بتاتا تو وہ اسی طرح نبی کے دشمن ہو جاتے۔ وہ کہتے ہیں یہ نبی کی مسجد کو گرا دو، یہ ہمیں کیسے ہمارے مرضی کے خلاف مسئلے بتاتا ہے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، پوری شریعت پہ عمل کرنے کو ہم تیار ہوں، یہی بس مقصد ہے نماز میں زمین پہ سجدے میں سر رکھنے کا، یہی مقصد ہے قربانی کے گلے پہ چھری پھیرنے کا، یہی مقصد ہے حج پہ جا کے لبیک اللہم لبیک کی دیوانہ وار صدائیں لگانے کا کہ یا اللہ جدھر تیرا حکم آ جائے گا وہاں پھر اپنی مرضی ہماری نہیں ہوگی، وہاں پھر ہماری اپنی مرضی نہیں، وہاں پھر ہم تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں۔ تو اگر ایسے ہوگا تو پھر جو ہے نبیوں کے آنے کا مقصد گویا کہ ہم نے قبول کیا اور ہم نے اس میں کردار ادا کیا، ورنہ خدا نخواستہ اگر چوز اینڈ پک کی پالیسی رہی کہ پسند کریں گے اور جو پسند آئے گا وہ اٹھائیں گے اور جو پسند نہیں آئے گا وہ نہیں لیں گے، تو پھر تو یہ تو یہودیوں والا کام تھا۔ اور اللہ رب العزت نے اسی لیے ہمیں ان کی کہانیاں سنائی ہیں کہ ہم ان حرکتوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پر، نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.